بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 وقال الله تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه لأجلي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب دیتے ہیں۔ ہر عمل کا بدلہ، ایک آدمی نیکی لے کر گیا تو اللہ اس کے بدلے میں 10 کے برابر دے گا، 10 سے 700 گنا تک اس کا زیادہ ثواب دے سکتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، خود اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث جو اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں، قرآن جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لا کر دیتے ہیں، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے دل میں بات ڈالتے ہیں، اس کو اللہ کے نبی بلا واسطہ بیان کرتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہی بیان کرتے ہیں، لیکن واسطہ جبرائیل علیہ السلام کا نہیں ہوتا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا الصوم، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، الا الصوم فإنہ لی، وہ میرے لیے ہیں اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ بعض کتب میں اجزی کی جگہ اجزا ہے، یعنی کہ مجہول صیغہ بیان کیا گیا، اس کا وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں خود ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ میرے لیے اپنے خواہشات سے دور رہا، یدع شہوتہ وطعامہ، اور کھانے سے دور رہا، کمایا ہوا کھانا، حلال کمائی سے کمایا ہوا کھانا، جو بھی چیزیں حلال کے سامنے رکھی ہوئی ہے، کوئی آدمی کسی آدمی کی مجال ہے کہ 12 بجے 1 بجے افطار سے پہلے کھانا کھا لے، جوس پی لے، اپنی بیوی سے خواہش کو پوری کر لے؟ نہیں ہو سکتا۔ کون سی ایسی طاقت ہے جو آدمی کو روک رہی ہے؟ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے ہیں۔ دیگر عبادتوں میں تھوڑا بہت ریاکاری کا امکان ہے، لیکن آدمی یہاں بند کمرے میں بھی رہے، کوئی نہ دیکھے، دیگر گناہ کر سکتا ہے آدمی کمرے میں، لیکن روزہ نہیں توڑ سکتا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ میرے لیے کھانے کو، پینے کو اور اپنے خواہشات سے دور رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کما حقہ ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس عبادت کو صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کل میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بیان کیا تھا، کتنی باتیں ہو گئی تھیں؟ کون سی؟ پہلی بات کیا تھی؟ بتاؤ بھائی،
کل جو حضرات موجود تھے وہی حضرات بیان کریں گے نا. میں بیان کرنے سے پہلے ہی بتایا تھا, آپ لوگ یاد رکھیں گے نا. کیا ہے پہلی بات؟ حضرت سے چھوڑ کر, میرا حضرت بولے تو پورے بول دیتے, آپ بتانا ہے. کسی کو یاد نہیں ہے؟ یاد نہیں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو یاد ہے؟ بولیے. تو اللہ تعالیٰ دو کان دیا ہے, ایک کان سننے کے لیے, دوسرا کان چھوڑنے کے لیے. یہاں سے سننا ہے, یہاں سے چھوڑنا ہے. اس لیے دیے گا بھائی, دونوں کانوں سے غور سے سن کر دل میں بٹھانے کے لیے دو کان دیے. کسی کو یاد نہیں ہے؟ جی شوق یہ سے کہ نیت کر لینا ہے اور شوق کا بھی حاصل کرنے کی نیت بھی رکھنا ہے. نہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جو میں بیان کیا تھا, اللہ کے نبی 5 باتوں کو بیان کیے ہیں, اس میں سے 2 باتوں کا ذکر کل ہوا تھا اور 3 باتیں آج بیان کروں گا بولا تھا. پہلی بات یہ تھی کہ حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ, تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. بیان کیا تھا نا بھائی. اللہ کو جو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں, اتق المحارم تکن عبد الناس, تو تم لوگوں میں کیا بن جاؤ گے؟ بڑے عبادت گزار. وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس, اللہ جس حالت میں رکھا ہے اس میں راضی ہو جاؤ, دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. یہ 2 باتیں ہوئی تھے نا کل. تیسری بات, اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو, اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو, اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو, تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے. پڑوسی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, جبرائیل السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنا نصیحت کرتے تھے, اتنا نصیحت کرتے تھے, میں گمان کرنے لگا کہ کئی پڑوسی کا میراث میں حق نہ آ جائے. اتنا وصیت کرتے تھے, نصیحت کرتے تھے حضرت جبرائیل السلام کہ پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو, پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے ہیں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. اس کے بعد فرمائے وَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے. بعد میں فرما رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا اکرام کرے. حالانکہ حق پہلے رشتہ داروں کا ہے نا, اللہ کے لیے پہلے کسے بیان کر رہے ہیں؟ پڑوسی کو بیان کر رہے ہیں. یعنی کہ جیسے بتا دیں, دور کا گولا دور سے اچھا دکھتا, پڑوسی کو سب معلوم رہتا ہمارے عادتوں سے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. اب فوری طور پر کوئی پریشانی مجھے لاحق ہو گئی تو ہمیں فوری طور پر مدد کرنے والے ہمارے رشتہ دار ہے یا پڑوسی ہے؟ پڑوسی ہے. پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے تو وہ ہمارے سکھ میں دکھ میں شریک رہیں گے. آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر پڑوسیوں میں کیا ہو جاتا؟ لڑائیاں ہو جاتی, اس کے اندر نا اتفاقی ہو جاتی. رشتہ دار ہمارے سے 50-60 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور میں ہے, یا کم سے کم 3-4 کلومیٹر دور میں ہے, ایک ہی شہر میں ہو تو بھی, لیکن پڑوسی بالکل گھر سے لگا ہوا ہے, تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو, تم کامل مسلمان بن جاؤ گے. یہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے. یہ پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا یہ بڑی بھاری عمل ہے. یہ آپ لوگ دیکھے ہوں گے, پانی ادھر آ گیا لڑائیاں ہونا شروع ہو جاتی, کچرا ادھر آ گیا ہوتے نہیں, نا اتفاقیاں ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ بچے آ کر ادھر گلاٹا کر رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا ہو جاتی لڑائی. ان تمام چیزوں کو سہ کر اس کا دل جیت لیا تو سمجھو کہ کامل مسلمان بن گیا. تو پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا. اور چوتھی بات, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, تحب لاخیک ما تحب لنفسک, تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. مجھے جو چیز پسند ہے وہی ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا. اب زکوٰۃ کا معاملہ آتا, زکوٰۃ دینے کا ایک اب شروع ہوتا نا, اس میں ہم لوگ کیا کرتے, جب زکوٰۃ دینے کا معاملہ آیا تو 100 روپے 120 150 روپے والی ساڑی خریدتے. کیا ہم لوگ ہمارے گھر والی کو ایسی ساڑی خریدتے؟ حالانکہ ساڑی پہننا نہیں, میں مثال کے طور پر دے رہا ہوں. کوئی چیز خرید رہے ہیں تو کم ریٹ میں خریدتے, حالانکہ وہ ہم لوگ خود پسند نہیں کرتے. ہم لوگ ہمارے برابر کا نہیں تو نہیں, اس سے تھوڑا درجے کا کم تو نہیں دینا. اب یہ گیہوں وغیرہ زکوٰۃ میں فطرے میں دیتے, اسٹور کے گیہوں لے کر دیتے,
اب وہ کم ریٹ میں ملتی ہے تو اس کو گیہوں کو ادا کر دیتے ہیں. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے لیے ہم جو پسند کرتے ہیں, قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کفارے وہی بات ارشاد فرمایا کہ جو تم استعمال کرتے ہو, جو تم اپنے مقدار میں استعمال کرتے ہو, وہی چیز دوسروں کو دینا ہے. تو اب ہمارے لیے ہم جو چیزیں پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنا. سمجھ میں آئے گا؟ ابھی 4 باتیں ہو گئی. کتنے ہو گئی؟ 4 باتیں. 5ویں بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ اے ابو ہریرہ زیادہ مت ہنسو, زیادہ ہنسی کے عادی مت بنو, اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. دل کیا ہو جاتا بھائی؟ مردہ ہو جاتا. جب دل مردہ ہو گیا تو سمجھو کہ اب دین کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کرے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان فی جسد مضغۃ, تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب وہ بن جاتا ہے تو پورا جسم بن جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. الا, غور سے سنو, وہی القلب, وہ دل ہے. آدمی کو معلوم یہ گناہ ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے, یہ نافرمانی ہے پھر بھی نافرمانی کر رہا ہے. کیا وجہ؟ دل مردہ ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے سورہ حج میں فَإِنَّهُ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. فَإِنَّهُ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہونے کی وجہ سے آدمی گمراہ ہوتا ہے. اب مجھے معلوم نہیں کیا کون سی چیز گناہ ہے, کون سی چیز اچھی ہے, کون سی چیز بری ہے. شراب پینے والے کو جا کر ہم بتائیں کہ بھائی پیشاب پی لو تو پیے گا وہ, حالانکہ شریعت کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ آنکھیں خراب نہیں ہوئی, کیا خراب ہوئی ہے؟ دل خراب ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے کہ بھائی دل اندھا ہوتا ہے. تو اسی لیے دل مردہ ہونے کا ایک سبب کیا ہے؟ زیادہ ہنسنا. زیادہ ہنسی کی وجہ سے ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے. جب دل مردہ ہو گیا تو سمجھو کہ بھائی اب ہو گیا, اب اس آدمی پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی. تو اسی لیے دل تقویٰ بنتا ہی ہے دل میں. عقائد کا محل اللہ دل کو ہی بنایا ہے. اعمال کا محل اللہ تعالیٰ ظاہری جسم کو بنایا. نماز پڑھنا جسم کے ذریعے سے, روزہ رکھنا جسم کے ذریعے سے, اور حج کرنا جسم کے ذریعے سے. لیکن عقیدے, اللہ سے ہونے کا یقین, نبی کی محبت, قبر کا یقین, آخرت کا یقین, دوبارہ زندہ ہونے کا یقین, وہ سب چیزیں کہاں رہتی؟ دل میں رہتی. اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جاتا, محمد رسول اللہ چھپایا نہیں جاتا. لا الہ الا اللہ, اللہ سے کتنا یقین ہے میں نکال کر دکھا سکتا ہوں؟ نہیں. لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جاتا, محمد رسول اللہ چھپایا نہیں جاتا. جتنا لا الہ الا اللہ بن گیا اب محمد رسول اللہ نظر آئے گا. چہرہ لا الہ الا اللہ کے موافق محمد رسول اللہ کے طریقے پر ظاہر ہو رہا ہے, لباس ظاہر ہو رہا ہے, رہن سہن ظاہر ہو رہا ہے, معاملات ظاہر ہو رہے ہیں. تو لا الہ الا اللہ دکھائی نہیں دیتا, محمد رسول اللہ چھپایا نہیں جاتا, وہ نظر آتا ہو. ہاں آدمی اب نبی کے طریقے پر عمل کرے گا. چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی نبی کیسا عمل کرتے تھے, نبی کا طریقہ کیا ہے, نبی ہمیں کیا تعلیم دیے ہیں, یہ کب ہوتا ہے؟ ہمارے دل کے اندر یقین آنا. تو اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کہ زیادہ آج کیا ہو رہا, آج اکثر و بیشتر ٹائم پاس کرنے کے لیے, ٹائم ہے ہی نہیں پاس کرنے کے لیے, پاس کر رہے ہیں ہنسی مذاق کے ویڈیوز دیکھ کر, شارٹس وغیرہ دیکھ کر, اور کامیڈی دیکھ کر, فلمز دیکھ کر, گانے سن کر. یہ تمام چیزوں سے ٹائم کو گنوایا جا رہا ہے. شریعت کی اصطلاح میں ٹائم پاس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. آدمی کل افسوس کرے گا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ جنت میں جانے کے بعد بھی آدمی کسی گھڑی کو یاد کر کر افسوس کرے گا, تو اس گھڑی کو یاد کر کر افسوس کرے گا جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہو, کہ کاش اس وقت میں بھی اللہ کو یاد کر لیتا تو آج اور ایک درجہ بلند ہو جاتا, ایک درجہ بلند ہو جاتا. یہ ہے اصل میں. تو اس لیے میرے بھائیو ان 5 چیزوں کو یاد رکھیے, ہماری زندگی کے لیے ایک چراغ کی مانند ہے. یہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. 5 چیزوں کو یاد رکھیے. تو سوال آیا تھا کل, ایک سوال یہ ہے تعویذ ڈالنا کیسا ہے؟ گلے میں تعویذ ڈالتے ہیں, ہاتھ میں وغیرہ تعویذ ڈالتے ہیں, تو تعویذ ڈالنا کیسا ہے؟ تعویذ ڈالنا جائز ہے 3 شرطوں کے ساتھ.
کتنے شرط بھائی؟ 3 شرطوں کے ساتھ تعویذ ڈال سکتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو تعویذ بنائی جاتی ہے وہ قرآن پاک کی آیتوں سے بنائی گئی ہو، یا اللہ کے ناموں سے بنائی گئی ہو، یا اللہ کے صفات کے ناموں سے بنائی گئی ہو۔ اس کے علاوہ اگر کسی منتر سے یا کسی اور چیز کی بنائی ہوئی تعویذ ہو تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی آپ کو دے دے۔ یہ تین چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو، دوسری چوتھی چیز ہو تو جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ تینوں ملا کر ایک شرط ہے، یہ اللہ کے نام، اللہ کے کلام اللہ یا اللہ کے صفات، 3۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ معلوم الزبان ہو، یعنی ایسی زبان جو لوگ جانتے ہو، ایسی زبان میں رہنا ہو۔ ایسی زبان ہے کہ لوگ ہی نہیں جانتے، ایسی زبان میں ہے تو اس کا بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے دینے والا، میں تعویذ بنا کر دے رہا ہوں، دینے والے کا عقیدہ بھی یہ رہنا کہ مؤثر بالذات یہ نہیں ہے، یہ تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہی حقیقی طور پر اس بیماری کی شفا دینے والے ہیں، اللہ ہی صحت دینے والے ہیں، اللہ ہی بیماری کو دور کرنے والے عقیدے سے دے رہا ہے تو لینا جائز۔ لینے والے کا بھی عقیدہ یہی رہنا کہ اس تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ عقیدوں کے ساتھ لینے دینے والے کا ہو تو اب تعویذ کا استعمال کرنا جائز۔ ان تینوں میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو گئی، نہیں پائی گئی تو تعویذ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ دوسرا سوال یہ آیا تھا سنتیں اگر چھوٹ گئی تو اس کی قضا کیسا کرنا ہے؟ دیکھیے سنتوں کی قضا نہیں ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے، لیکن فجر اور ظہر کی سنتوں کا مسئلہ کچھ الگ ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میں آیا، امام صاحب پہلی رکعت میں ہے، تو اب میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شریک ہو سکتا ہوں یا نہیں؟ بتائیے، ہو سکتا ہوں نا؟ ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ والعصر ان اللہ نے تو قل یا الکافرون قل هو اللہ، یہی تو پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے پڑھ کر ہم لوگ جماعت ملتی تو سنت پڑھ لینا، یہاں تک کہ دوسری رکعت میں ہو تو بھی، قیام میں ہو تو بھی پڑھ کر شریک ہو جانا۔ امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہیں، اب سنت پڑھیں گے تو جماعت ملے گی؟ نہیں ملے گی، سنت چھوڑ دینا، اب جماعت میں شریک ہو جانا۔ امام صاحب سلام پھیرتے ہی ہم لوگ ہماری 2 رکعتیں پوری کر لیتے، اس کے بعد وقت ہے نہ سمجھ کر سنتیں نہیں پڑھ سکتے، وہ سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی سنتوں کے بعد، فجر کی نماز کے بعد کوئی سنت، کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ کب تک؟ اشراق تک۔ اگر کوئی آدمی فجر کی سنتوں کی قضا کرنا چاہتا ہے تو اشراق کے بعد کر سکتا ہے۔ اب اشراق کا وقت 6:40 کو ختم ہو جاتا، شروع ہو جاتا، تو اس وقت میں کیا پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کی سنت چھوٹی ہوئی ہو تو؟ اب ایک آدمی ہے جس کی پوری فجر کی نماز فوت ہو گئی، کیا ہو گئی بھائی؟ فجر کی نماز، فرض بھی چلے گئے، سنت بھی چلے گئے، زوال سے پہلے ادا کر رہا ہے، قضا کر رہا ہے، تو اب دونوں پڑھنے کی گنجائش ہے، سنت بھی پڑھ سکتا ہے، فرض بھی پڑھ سکتا ہے۔ کب؟ زوال کا جو وقت آتا نا، بالکل 12:20 یا کچھ چل رہا ہے آج کل، تو اس سے پہلے قضا کر رہا ہے تو سنت کے ساتھ فرض کی قضا کر سکتا ہے، اور اگر کسی کی سنت چھوٹی ہوئی ہے تو وہ اشراق کے بعد ادا کر سکتا ہے۔ یہ ہوا فجر کی سنتیں۔ ظہر کی 4 سنتیں، جماعت کھڑ گئی تھی، 5 منٹ تو ہونا نا 4 رکعت سنت پڑھنے کے لیے، اب یہ آدمی آیا، جماعت کھڑنے کا وقت ہو گیا، سنتیں نہیں پڑھنا، جماعت میں شریک ہو جانا، 1-2 منٹ ہو تو بھی سنت نہیں پڑھنا، 4 منٹ ہو اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لینا، ورنہ 4 منٹ سے کم ہو تو سنتیں نہیں پڑھنا، جماعت میں شریک ہو جانا۔ فرض نماز کے بعد پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لینا، یہ کون سے؟ ظہر کے بعد کے 2 سنت، اس کے بعد ظہر سے پہلے کے 4 رکعت سنت پڑھ لینا۔ اب عصر سے پہلے کی سنتوں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹ گئے تو عشاء سے پہلے کی سنتیں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر چھوٹ گئی ہو تو۔ تیسرا سوال یہ آیا تھا وتر میں اللہ اکبر رکعت توڑے بغیر رکوع میں چلے گئے، تیسری رکعت میں رکوع میں چلے جاتے بسا اوقات، تو آدمی کیا کرتے؟ رمضان میں اکثر ہوتا ہے، امام صاحب اگر بھول کر رکوع میں چلے گئے تو پیچھے لقمہ دے دیتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ رکوع میں چلے گئے تو اب پھر دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رکوع فرض ہے اور یہ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے،
اعلیٰ سے ادنا کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اس لیے رکوع میں آ گئے تو آ گئے، اب مقتدی بھی خاموش ہو جانا، امام صاحب کو یاد آ جاتا سجدہ سہو کر کر اس کو نماز کو پوری کر لیتے۔ اگر کوئی آدمی واپس آ گیا، آپ تنہا پڑھ رہے تب بھی یہی مسئلہ، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے یہی مسئلہ، واپس آ گئے، پھر آپ دعائے قنوت پڑھ لیے، پھر رکوع جا کر نماز پڑھ لیے، تب بھی سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، امام صاحب ہو یا تنہا پڑھ رہے ہو، یہی مسئلہ ہے۔ جی یہ تھے کل کے سوال، آج کچھ سوال کرنا ہے تو سوال کر سکتے ہیں، کسی کو کچھ پوچھنا ہے بولیے، سنے آتا ہے، ہاں بولو بولو۔ استغفار میں جو چاہے پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں، جو چاہے پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں مغفرت ہی طلب کی جا رہی ہے، تو افضل البتہ درود ابراہیم میں درود ابراہیم کا درجہ ہے، استغفار میں کوئی افضل غیر افضل نہیں ہے، بس اس میں گناہوں سے بخشش مانگنا ہے، جو چاہے مانگ سکتے ہیں۔ اور کچھ سوال بھائی؟ رمضان میں قضا نمازیں پڑھتے ہیں، چھٹی ہوئی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، نہیں، ہاں یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، رمضان میں ایک فرض پڑھے تو 70 کے برابر ہوتے نا، تو اس لیے ایک دن کی فجر نماز پڑھے تو 70 دن کی فجر کی نماز قضا پوری ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے بھائی، وہ کب قضا ہوئے ہیں، عمر بھر میں قضا ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ایک ہے ثواب ہے، ایک ہے حقیقت ہے، اور جو حقیقت ہے اللہ تعالیٰ جیسے مثال کے طور پر ماں باپ کو دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا، یہ حدیث ہے، حقیقی حج کر آنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، اللہ ثواب تو دیں گے لیکن حقیقی حج کرنے والا حقیقی حج کرنے والا ہی ہے، اس کے برابر نہیں، یہ کیے تو شہید کا مرتبہ، یہ کیے تو شہید کا مرتبہ، ایسا مرے تو شہید کا مرتبہ، یہ جو بیان کیے نا یہ اصل نہیں ہے، ثواب تو اللہ دے دیں گے لیکن حقیقی شہید ہی ہے، اس کے مقابلے میں آنے والے جن کو اللہ تعالیٰ یہ عمل کر لیے تو ایسا، یہ عمل کر لیے تو ایسا جو بتاتے ہیں وہ ایسا ہی ہے، حقیقت میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا، تو عمر قضا کی ایک ہی قضا ہوگی، 70 دن کی قضا نہیں ہوگی، اگر کسی کا یہ گمان ہے تو یہ غلط ہے۔ اور کچھ نماز کے دوران؟ ہاں یہ مسئلہ دیکھیے، اس کو لاحق کہتے ہیں شریعت کے اصطلاح میں، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، چاہے تنہا ہو یا پھر جماعت کی نماز میں ہو، اکثر جماعت کی نماز میں ہوتا ہے، تو آدمی مثال کے طور پر امام صاحب دوسری رکعت میں قیام میں تھے، آپ کی ہوا خارج ہو گئی، تو آپ فوری طور پر وہاں سے نکل جانا، آپ صفیں ہو تو بھی آپ دیکھیے راستہ یوں کر دیکھیے، آپ کو جگہ مل جائے گی، اور مصلیان آپ کو جگہ دے دیں گے، ایسا کنارے سے جانے کی ضرورت ہے، ایسے ہی صفوں کو چیرتے ہوئے جانا ہے، آپ لوگ چلے جانا، ایسے ہی فوراً چلے جانا، اس لیے کہ آپ وضو نہیں ہے، اب اگر اسی حالت میں نماز پڑھیں گے تو کفر کا اندیشہ ہے، نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اب بغیر وضو کے ہم نماز میں کھڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ مذاق اڑانے والا کہا جائے گا، اس لیے اگر ہوا خارج ہو گئی، سمجھنے والے کچھ سمجھیں گے لیکن اللہ سب کو پیدا کرنے والا اللہ کیا سمجھے گا، یہ خیال دل میں آنا ہے، تو فوراً طور پر واپس چلے جانا، کسی کو بات نہیں کرنا جاتے وقت میں، آنے تک بھی کسی سے بات نہیں کرنا، نماز کے علاوہ میں جو کام کرتے ہیں نا، اب آپ کو صرف جا کر وضو کر آنے تک بھی آپ نماز میں ہی ہے، کسی کو بات نہیں کرنا، کیا بھی نہیں کرنا، صرف وضو کر آنے تک، اگر امام صاحب کی رکعت دوسری رکعت پوری ہو گئی، اب امام صاحب تیسری رکعت میں کھڑے ہیں، تو آپ آتے ہی اللہ اکبر کہہ کر وہ دوسری رکعت جو چھوٹی ہوئی ہے بغیر قرات کے رکوع سجدہ کریں گے، قرات نہیں پڑھیں گے، رکوع سجدہ کریں گے، امام صاحب کے ساتھ برابر میں شریک ہو جائیں گے، جو رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں ان رکعتوں کو بغیر قرات کے رکوع سجدے کی تسبیحات کے ساتھ پوری کر امام صاحب جہاں ہیں وہاں تک آ جائیں گے، نماز میں شریک ہو جائیں گے، نماز پوری ہو جائے گی۔ اگر کسی کو بات کر لیے، وضو کے علاوہ دوسرا کوئی کام کر دیے تو آپ کی نماز چلے گئی، اب دوبارہ سے نماز پڑھ لینا پڑے گا۔ آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ عقیقے کے بارے میں عالمان پوچھا ہے، یہ دہی میں جو بھی حصہ دیتے ہیں وہ سب دے سکتے ہیں، لیکن آج اچانک سے میں سنیا صاحب کو نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے، صرف یہ بکری میں دینا ہے۔ نہیں، دیکھو عقیقہ پوچھ رہے ہیں،
عقیقہ جو ہے بڑے جانور جو 7 حصے ہوتے ہیں، بقرعید کے موقع پر عقیقہ کر سکتے ہیں، لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ، بڑے جانور میں سے حصے بھی لے سکتے ہیں، چاہے تو بکرا بھی دے سکتے ہیں، بکرا ہے تو 1 ہی حصہ، گائے بیل اونٹ وغیرہ ہو تو اس میں 2 حصے لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل دے سکتے ہیں، بڑے جانور میں بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں عورت ہے تو 1 حصہ، مرد بچہ ہے لڑکا ہے تو اس کے لیے 2 حصے۔ اب بقرعید میں 5 حصے قربانی والے ہیں، 2 حصے عقیقہ والے ہیں تو قربانی درست ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ سب میں جگہ کون پوری کرنا ہوتا ہے؟ ہاں چلیے دوسری بنانے وہ سب میں جگہ، ہاں صف آپ لوگ بازو میں اس کو پر کر سکتے ہیں، ہٹ سکتے ہیں، آدمی صف پر کرنے کے لیے نماز کی حالت میں بھی آگے پیچھے داہنے بائیں طرف ہٹ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو پر صف پر کر سکتے ہیں۔ خریدا رہتا ہے نیا یہ سال تو ابھی 3 مہینے ہوا ہوتا ہے، 1 ایئر بنا پھر پہلے سے کتاب میں پڑھا ہوں، آج کل کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں دیکھتا ہوں آدھا کا تو ایڈ کرو گے ایسا ہے۔ وہ آپ کون سی کتاب میں دیکھے ہیں کہ وہ کتاب مجھے بھی لا کر دو؟ نہیں بتاؤ، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں آدمی کے اوپر 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، مثال کے طور پر اکثر و بیشتر میرے پاس ایک بھی مال، تھوڑا بھی مال نہیں ہے، میں فار ایگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ آج کل شادی ایسی ہوتی ہے، میرا نکاح آج ہوا تو بیوی میرے ساتھ 5 تولے سونا لے کر آ گئی، اب وہ مال میرا یا بیوی کا دونوں کو ملا کر یا بیوی مجھے مالک بنا دی تو میرے پاس مال آ گیا، اب میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب سے سال گزر گیا، 2023 اپریل کیا ہے مارچ 29 کو میں زکوٰۃ کا مالک، نصاب کے برابر مالک ہوا، اب اگلے سال 29 کو اردو کا حساب رکھ لیجیے، رمضان کا 6 تاریخ، رمضان کی 6 تاریخ کو میں مالک بن گیا، اگلے سال رمضان کی 6 تاریخ کو میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ درمیان میں جو بھی مال خریدے رہتے وہ بھی اس میں ایڈ ہو جاتا، اب ادا کر دیے، پہلے سال کا ادا کر دیے، اگلے سال بقرعید میں آپ 3 تولے الگ سے خریدے، 3 تولے الگ سے خریدے، پہلے سے جو مال تھا اس کے بعد کے رمضان کو 2 سال ہو گئے نا، اب جو بقرعید میں 3 تولے خریدے تھے اس کا ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا یا نہیں دینا بول رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو 1 مرتبہ آدمی جب زکوٰۃ ادا کر دیا اس کے بعد جو بھی مال وہ خریدے گا وہ پہلے مال کے ساتھ ایڈ ہوگا، وہ مال سے پھر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ بہت چیزیں اور میں دیکھے ہیں تو واٹس ایپ پہ بھیجو مجھے، آپ وہ میں دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور کچھ؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پوچھ رہے ہیں